على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في كل تمام قضیوں میں اصل یہ ہے کہ یہ تمام قضیہ ایک ہمارے لیے حقیقی ہے، خارجی نہیں ہے، مگر ہمارے پاس کوئی قرینہ ہو جو ظاہر تر ہو، یعنی ظہور اس کا زیادہ ہو اس دلیل سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہو. لیکن تعتون بالسفر یہ تعبیر جو ہے امام علیہ السلام، اب یہ جو جملہ ہے اگر انسان مختلف قسم کے کھانے لے جا رہا ہے تاکہ خوشی کے ساتھ وہاں غذا تناول کرے کربلا میں، یہ مناسب نہیں کربلا. لیکن اگر انسان کھانا کھا رہا ہے، رک رہا ہے، اور اپنے یہ جو آج متعارف ہے جو کربلا میں ہے، جو لوگ مختلف قسم کے کھانے زائرین کو کھلاتے، یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، یہ عمومی ہے مسئلہ. یہ اس طرح کی دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. عمومی آپ کو ایک سفرہ ایک دسترخوان بچھاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر تو تاکہ اپنے لیے کھانا کھا سکے. دوسری طرف نہیں، ایک انسان زائرین کو کھانا کھلاتا ہے مختلف قسم کا، ایک یہ تعظیم ہو جائے گی، یہ شاعر میں آ جائے گا. تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں دونوں. اگر یہ واقعا مصداق ہو جائے گا الگ چیز ہے. اگر مصداق بن جائے کسی چیز کا، یہ اس چیز کو شامل نہیں کرے گا جو آج متعارف ہے کہ جہاں لوگ زائرین کے لیے مختلف قسم کے کھانے فراہم کرتے ہیں، یہ اس حدیث میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ ہدف فراح کے لیے منع ہے کھان مختلف انواع قسم کا. یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف انسان چاول کھائے یا صرف دال کھائے یا مثلا شوربہ کھائے، نہیں، سفر کے لیے مختلف قسم کے کھانے فراہم کرے تاکہ عیش کر سکے، خوشی منا سکے. یہ منع ہے کربلا کے جانے والے کے لیے. اگه کسی مثل شیطان بشه بله. کہ جو دلیل ہمارے پاس جو ایک عام انسان ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے قوم کا ہے، آپ کے قوموں کا ہے، تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے اگر آپ اس کو جانتے ہیں. سوال کرنا مسئلہ نہیں ہے. شیطان نے اعتراض کیا، اعتراض الگ چیز ہے، اور اعتراض ایک الگ چیز ہے. اگر اس کو حسینیہ کر دے تو پھر وہ حکم حسینیہ میں آ جائے. جب ایک مسجد کو اگر روڈ بنا دیا جائے تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اب مسجد کے حکم سے بھی ختم ہو جائے گا؟ مرحوم اخوی میرا نظریہ بھی یہی، پھر اب مسجد ختم ہو جائے گی، مسجد کے حکم سے ختم ہو جائے. دلیل بھی اس کی لو کانا لبان ہے، یعنی اگر ایسا ہوتا کچھ حکم تو معصوم بیان، کیونکہ بنی امیہ بنی عباس نے یہ کام بہت کیا معصومین کے دور میں، اور کسی مسئلے پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم نہیں دیا کہ جس مسجد کو کھیت بنا دیا یا جس مسجد کو روڈ بنا دیا اس پر سے گزرنا جائز نہیں ہے. ائمہ نے کے زمانے میں یہ کام ہوئے اور ائمہ نے منع نہیں کیا، تو یہ خود دلیل ہے کہ اگر ہوتا ہے اس کا کوئی حکم تو بیان.
دیگه دارن اون که مسجد نی هر قدش را اون را اب مسجد کردن بله احکام دوسرا مسئلہ یہ ہے اما اون زمین اگه تکش کہ حسین اس مسجد کو جس کو ختم کیا اس کے بدلے میں ایک زمین دی، تو یہ پوری زمین مسجد نہیں ہے، یہ اس کے بدلے میں دی گئی ہے۔ اب اس میں سے جتنے حصے کو مسجد بنایا وہ مسجد کے حکم ہے، باقی حصے میں جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چه اشکال داره؟ وعلیکم السلام. دیکھیے موسیقی، گانا بجانا یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ لم يجوز التعلم عرفا يعتبر معصية اور اگر لله. تعلیم دینا موسیقی کا عرفاً لا يجوز. یہ بھی حرام ہو جائے گا، اگر تعلم السحر هذا من باب تنزیہ سے بھی حرام ہو جائے گا، سحر بھی اسی طرح حرام۔ السحر حرام اما تعلم السحر هو ما يسوي سحر اما يريد يتعلم كفن في الحديث الشريف لا لیکن ایک انسان ہے سحر مطلق تعلم کہ سحر بھی ایسی حرام ہے، اور سحر کو سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے، مگر یہ کہ کوئی انسان سحر کو توڑنے کے لیے سیکھنا چاہے۔ واحد يعني هذا الثاني الواحد اللي اول قلت عرفا يعتبر هذا تعلم اب اگر موسیقی کا سیکھنا بھی لا يعتبر معیار بن رہا ہو، کہ ملاک بن رہا ہو کہ یہ بھی موسیقی کے حکم میں ہے اور معصیت ہے، تو وہ بھی حرام ہو جائے۔ الا يتعلم الموسيقى لامر اهم ہاں مگر یہ کہ کوئی انسان اس لیے موسیقی کو سیکھے تاکہ اس سے اہم تر کام کو انجام دے سکے، جیسے تاکہ وہ موسیقی کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے یا بعد کی چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بحث آ جاتی ہے وہاں پہ۔ حسین صلوات اللہ علیہ یجب ان یستثنى المحرمات ہاں ہر وہ چیز جو امام حسین سے متعلق وہ جائز ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے خود حرام نہ ہو، اور موسیقی پہلے سے حرام ہے۔ یعنی اگر یہ فاسقی یا جاهل هست نمیدونم اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ میں وقتی که صاحب جواہر معصوم تو نہیں، ہم اشکال تو کر ہی سکتے ہیں ان پر۔ یعنی ما هستیم عدل وقتی که قرآن نے کہا وَاشْهِدُوا، کہ دو شاہد لاؤ جو عادل ہوں اپنوں میں سے۔ تو اب یہاں کیا مسئلہ ہے؟ عدالت ظاہری، حسن ظاہر۔ همون حسن ظاهر اگر حسن ظاهر اگر حسن ظاہر ہے تو ہم اسی کو عدالت کہتے ہیں، ہمیں کچھ اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طریق الی عدالت یعنی موضوعیت ہے ہمارے پاس، مگر یہ ہمارے پاس اقوا قرینہ ہو اس کے خلاف کہ یہاں پر نہیں ہے عدالت، ورنہ ظاہر کافی ہے۔ کسی کو جاننا پہچاننا ضروری نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک دفعہ کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ یہ عادل ہے، ایک دفعہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عادل ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سچ بول رہا ہے، اس کو طریقی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسن ظاہر۔ اس سے زیادہ کو ہم نہیں کہہ رہے۔ عدالت کے تک پہنچنے کا طریقہ حسن ظاہر ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ عدالت طریقی نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہمیں شاہد کو نہیں جانتے کہ عادل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے،
تو کیا یہ عدالت کے لیے کافی ہے؟ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے نہیں کافی ہے. نہیں. عادل ہونا شرط ہے گواہی کے لیے. ہاں اگر کسی کے لیے آپ کہیں کہ میں نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی اور یہ آپ کو اس کی عدالت تک پہنچا رہا ہے، اس کے عادل ہونے تک پہنچا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے. وہ الا نہیں. چرا اینا نزول ہے، اما اگر کسی مضطر شد، اگر کوئی مضطر ہو جائے، کوئی پریشانی میں ہو جائے، از حرمت میفته برای اینی که مضطر شده. تو وہاں اما تا مضطر یہ جو قرض لینا کا اور اس سے وام بگیره بره باش تجارت کنه، نیازم نداره. اضطرار ہو گیا، ایمرجنسی ہو جائے اور بغیر قرض لیے یا مثلا لون لیے بغیر جس میں انٹرسٹ اسے دینا پڑ رہا ہے، کام نہیں حل ہوگا، تو اس اضطرار کی وجہ سے یہ حرام جائز ہو جائے گا. حرام نیست. نه این خلاف مشہور یہ کہ یہ ایک ملکہ ہے، ایک اندر سے. مثلا کوئی انسان، لیکن دو طرح کی چیزیں، ایک دفعہ ہے کہ انسان خود شجاع ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھاتا یہ ہے کہ شجاع ہے، در حالی کہ وہ شجاع نہیں ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے روایت میں ہے عدالت کی کہ آپ اس کو کیسے پہچانے، اس کی زبان کے ذریعے سے اس کو پہچانیے. ایک انسان ہے، اگر ایک انسان گناہ نہیں کرتا ہے اور اگر گناہ اس سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، یہ عدالت ہے، یہ ملکہ ہے. اس کو ہم قاضی بن کے اہمیت نہیں دے سکتے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ عادل نہیں لیکن سچ بول رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ طریقی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ اتنا جان لینا کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس کو ملکہ ملا ہوا راسخ ہے وہ معصوم تو نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی تو فوراً یہ پچھتاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اس کی دولت محرز ہے. سلام علیک. کی آره اگر ایک کوئی دوسرا عنوان نہ آئے کہ تشبہ بظالم نہ ہو، ورنہ اپنے آپ میں یہ کام مکروہ ہے. میں نہیں دیکھا کسی نے اس کو حرام کہا ہو. اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اکثر روایتیں جو اس سلسلے کی اس میں سند نہیں ہے. اگر سند نہیں تو اس سے اعراض ہوا ہے، لہذا اس کو مکروہ کہا ہے علماء نے. اس پہ سند نہیں ہے، یقینی طور پہ نہیں ہے سند، اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. سلام علیکم، اهلا وسهلا.
ای شوفوا یہ جو لباس اتارنا ہے مرد کے لیے، الرجال اللہ عز وجل لم يقل للرجال کیونکہ خداوند عالم نے ستروا، مرد سے نہیں کہا ہے کہ لباس پہنو اپنے بدن کو چھپاؤ، خداوند عالم نے خواتین سے کہا ہے کہ اپنے بدن کو چھپاؤ۔ النساء حرام علیہن ان يباعوا عن ہاں، ان سے منع کیا ہے خواتین سے کہ تم اجانب کے جسم کی طرف مت دیکھو۔ اما مسألة تكرار اسم الحسين عليه السلام هذا اذا هو عرفا في العرف يعتبر اب رہی بات کہ اس طرح سے ماتم کرنا امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام، تجلیل تو یہ تعظیم و تجلیل امام حسین کی مانی جائے تی ہے اس علاقے میں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بفرمایید ظاہراً بله ناصبی کے سلسلے میں کوئی مخالف، ناصبی ہاں اس میں اختلاف ہے کہ ناصبی کون ہے، ورنہ ناصبی کے خارج ہونے میں کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں ناصبی کسی کے یعنی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ اهل البیت یه دونه از ائمه مثل واقفیه که نسبت به حضرت رضا علیه السلام بودن یا همه ائمه یعنی دشمنه ناصبی کا مطلب جو دشمن ہو ائمہ کو یا امام کو برا بھلا کہتا ہو۔ ببینید ہمیں جا کے دیکھنا پڑے کہ یہ جملے دلیل میں کیا جملہ آیا ہے۔ ناصبی هم یعنی ينصب اب ناصبی آیا ہے، لأهل البيت اب ناصبی کے لیے کلمہ جو آیا ہے کہ وہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کرتا ہو، چاہے ایک سے چاہے سب سے، وہ ناصبی ہے۔ برا چر بیکار کی بات ہے، امام کسی سے کہتا ہے یہ ناصبی نہیں، یہ جاہل ہے، شاید یہ جاہل مقصر ہو سکتا ہے یا جاہل قاصر ہو سکتا ہے۔ اگه جاهل قاصر نه اس کو ناصبی نہیں کہیں گے، ناصبی وہ ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرے یا کسی ایک اہل بیت کے کسی ایک فرد سے دشمنی کرے یا سارے اہل بیت سے دشمنی کرے۔ یہ نادان ہے، یا نادان یا اپنے آپ کو نادان دکھا رہا ہے۔ خودشو به نادونی میزنه نه اینو ناس آها آره ان کو ناصبی نہیں کہتے ہیں۔ همین نه اینو ناصبی نمیگن اس کو ناصبی نہیں کہ اس نے ایک وقت کوئی جملہ کہہ دیا، میگن که حالا یه وقت نعوذ باللہ، مگه کسایی نیستن کہ ہر وصلے پہ خدا کو برا بلا کہہ لیتے، ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اینا کافر اسی طرح یہاں ناصبی نہیں کہلائیں گے۔ بله 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 آره اگه مضطر شد آره ربا سود گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر اضطرار ہو جائے، اگه مضطر پریشان ہو جائے، گرفتاری میں ہو جائے، قرض کے بغیر کوئی راستہ نہیں ملے اور بغیر ربا کے قرض نہ دیا جائے، تو پھر وہاں یہ حرمت ختم ہو جائے گی، مضطر ہو جائے گا۔ مضطر اگر ہو جائے تو جس حد تک اضطرار ہے، جس حد تک پریشانی ہے، اس حد تک اس کے لیے وہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ بله نه نه برای اون حرومه برای
وہ جو انسان ربا لے رہا ہے اس کے لیے ربا لینا ابھی بھی حرام رہے گا، اس کے اس دینے والے کے لیے اضطرار کی وجہ سے حلال ہو جائے گا۔ روایت داره پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کو سود خوری میں حرام لعنت کی، وہ جو ربا یکی اونی که ربا میگیره، دیتا ہے ربا پر سامان، یکی اونی که سود پہ دیتا ہے، جو سود پہ لیتا ہے اور جو لکھتا ہے اس معاملے کو، اور وہ جو شاہد بنتے ہیں دو، ان 5 پہ لعنت کی ہے رسول نے۔ مگر یہ کہ لینے والا مجبور ہو کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ نعم نعم شلون ای مستحب ہے مستحب ان الاب کہ باپ اپنے دودھ پیچے بچے کو محرم کرے، اور ويجنبه ما اگر وہ يجنب بچہ ہے المحرم اور ان كان الرضيع، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اور وہ سارے امور وفي الامور اللي جس کو خود وہ بچہ انجام نہیں دے سکتا ہے وہ باپ اس کی طرف سے کرے۔ یہ روایت خاص ہے یہاں پر۔ نعم رواية خاصة نعم اور اس کو مثال کے طور پر گود میں لے لے اور طواف کرے، گود میں لے لے اور صحیح کرے، یہ اس روایت خاص ہے اس سلسلے میں۔ مثلا انسان اگر اس طرح سے کرے کہ اگر آج تم اس کے پیسے دو گے تو اتنے کا پڑے گا، اور اگر کل لے کر آؤ گے تو اتنے کا پڑے گا، اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن مردد نہ ہو، ایک دفعہ طے ہو۔ مثلا کسی سے کوئی سامان آپ لینے گئے، اس نے کہا اگر نقد دیں گے تو اتنے کا ملے گا، اور اگر آپ نہیں، آپ مثال ایک طرفہ نہ ہو معاملہ، چاہے نقدی ہو چاہے غیر نقدی ہو، اور اس کی قیمت پہ فرق ہو جائے دونوں طریقے سے، تو ایک چیز یعنی کوئی چیز بچی ہے نا، ایک طرف سے معاملہ حتماً پورا ہو جائے۔ یعنی شما میبری جنسو، اون میگه اگه حالا بیاری انقدر بیار، اگه میخوای یه ماه دیگه بیاری انقدر بیار۔ یہ نہ ہو کہ اس کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ ابھی لائیں گے یا ایک مہینے بعد لائیں گے، نہیں، طے ہو کہ ایک ابھی لا رہے ہیں یہ قیمت ہے، ایک مہینے بعد لا رہے ہیں یہ قیمت ہے، اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں، اما یه طرفی بشه، یعنی طے ہو جائے کہ آج دے رہا ہے یا کل دے رہا ہے یا پرسوں دے رہا ہے، ایک طرف سے معاملہ طے ہو جانا چاہیے۔ روایات میں موجود ہیں، تفسیر علی ابن ابراہیم میں بھی ہے، دوسر کتابوں میں بھی ہے، یہ بھی موجود ہے، دوسری طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے اخذ، توفا اللہ، اللہ اخذ کرتا ہے روح کو، روح اس کی لے لی۔ اب یہ جو روح اس کی لی ہے، یہ قتل کے سلسلے میں ہوا یا اس کا وقت ہو گیا، تو یہ دو طرح سے ہو سکتا، لہذا وفات دونوں میں صحیح ہے۔ شہادت کہنا یہ بلاغت کے لحاظ سے بہتر، زیادہ بہتر ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ قتل کیا گیا۔ لہذا شہادت کا لفظ بلاغت والا لفظ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہ کہو، امام صادق علیہ السلام نے منع کیا کہ اس طرح سے نہ کہو۔
روایت ضعیف ضرور ہے لیکن مقبولہ ہے اور علماء نے اس پر عمل کیا، لہٰذا اس کو مقبولہ روایت مانا جائے گا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ شیخ انصاری نے یہ موارد اس میں مختلف ہیں، کبھی تقیہ واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے۔ ان افراد کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے حکم، مواقع کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے حکم۔ اب اس نے جو نظر کی ہے، جو منت مانی ہے، اس میں کیا اس کی نیت ہے؟ اگر اس نے جس طرح سے نیت کی ویسے ادا کر۔ دیکھیے حلال اور حرام خدا کی طرف سے حکم دینے کا حق صرف اللہ کو، اور اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اہل بیت اور پیغمبر ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ تو قرآن نے فرمایا جو رسول تمہیں دے وہ لے، جو کچھ پیغمبر دیں وہ لے لو اور اس پر عمل کرو۔ اور پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، قرآن، پیغمبر، عترت، جو کچھ ان سے آئے وہ صحیح ہے، وإلا فائدہ نہیں ہے، ہماری توجیہ کا، ہمارے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو نزول، اس کو ربا نہیں کہتے۔ اگر سامنے والے قیمت کو، قسطی کو مہنگا بیچ رہا ہے اور نقد کو سستا بیچ رہا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ مثلا کہے کہ اگر ابھی دو گے تو 400 میں دوں گا اور اگر قسط پہ لوگے تو 500 میں دوں۔ اب وہ لے جا اب لیکن یہ نہیں معلوم ہو کہ قسطی دے رہا ہے یا نقدی دے رہا ہے تو منع ہے وہی، لیکن اگر طے ہو کہ کون سے لحاظ سے ہے تو صحیح ہے۔ یعنی ایک طرف حل ہو جانا چاہیے مسئلہ، معلوم ہو کہ قسط پہ لے رہا ہے یا نقد پہ لے رہا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی شكرا.